وہ جو کہتے ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، صحیح کہتے ہیں۔ ہم بھی حالات کی زد میں آ کر ایک روز بیٹھے بٹھائے امیر سے غریب ہو گئے۔ والد صاحب کا لبرٹی میں ایک بہت بڑا کلاتھ ڈپو تھا۔ جن دنوں شہر کے حالات خراب ہوئے، ہنگامہ آرائی اور لوٹ مار کی زد میں آئے، کچھ شر پسندوں نے متعدد دکانوں کو آگ لگا دی۔ اس میں ہمارا ڈپو اور گودام بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے بعد ابا جان کو مالی طور پر سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وقت نے تیور بدلے۔ ماضی کو وہ دن بھوکی بلاؤں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ وہ وقت ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ بھائی ثاقب مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور میں میٹرک میں تھی۔ تبھی والد کے غم میں امی بیمار پڑ گئیں اور گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ ثاقب بھائی کے ارادے بلند تھے۔ ان کو شروع سے پڑھائی سے رغبت تھی۔ وہ والد صاحب کے بزنس میں برائے نام دلچسپی لیتے تھے۔ والد صدمے سے نکلے نہ ان کا بزنس رہا۔ اس پر امی کی بیماری نے روز بروز پر پھیلائے۔ کئی ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس لے کر گئے۔ شروع میں بیماری کی تشخیص درست نہ ہو پائی۔ بعد میں جب مرض نے جڑ پکڑ لی تو کینسر کی تشخیص ہو گئی۔ یہ ایسا موذی مرض تھا کہ جو لاکھوں روپے نگل کر بھی جڑوں میں اترتا ہی جاتا تھا۔ ہر غم بھول کر ہم ماں کی بیماری سے نبرد آزما ہو گئے۔ بھائی ٹیوشن پڑھانے لگے اور میں نے اسکول ترج دیا۔ ماں کے علاج کے لیے لاکھوں روپوں کی ضرورت تھی، جبکہ ہمارا 2 وقت کا گزارا مشکل تھا۔ ثاقب بھائی جس گھر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے وہ بہت امیر لوگ تھے۔ ان کو اچھا معاوضہ دیتے تھے۔ اس امیر گھرانے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ان کی لڑکی مناہل میٹرک کی طالبہ تھی جو بھائی جان سے ٹیوشن پڑھتی تھی۔ میرا بھائی ثاقب بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ نیک چلن اور حساس لڑکا تھا۔ اس کو حالات کا احساس تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کی معاشی حالت سدھارنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مناہل اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی تھی۔ وہ دولت میں کھیلنے والی، جس کے باپ کے پلازے، شو روم اور کارخانے تھے۔ وہ زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھتی تھی اور میرے بھائی کو پسند کرنے لگی تھی۔ مگر ثاقب بیچارے کو کہاں اتنی فرصت تھی کہ وہ محبت کے چکروں میں پڑتا۔ اسے تو بس یہی فکر جلاتی رہتی کہ امی کا بروقت علاج ہو جائے، وہ کسی صورت اچھی ہو جائے۔ یوں تو وہ ایک مغرور لڑکی تھی، مگر خدا کی کرنی کے اس مغرور کے دل میں ایک غریب نوجوان کے لیے جگہ بن گئی۔ ثاقب بھائی کو اس الہڑ کے احساسات اور جذبات کا علم ہی نہ تھا۔ وہ وقت پر جاتے اور اس کو پڑھا کر آ جاتے۔ کبھی غیر ضروری بات اس لڑکی سے نہ کرتے۔ وہ اور بھی کئی جگہ ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ بھائی ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہے تھے۔ ایک لڑکی نے جو ساتھ والی کوٹھی میں رہتی تھی بھائی کو دیکھ لیا۔ اس نے ان کو پاس بلایا۔ پہلے تو وہ گھبرائے، پھر ہمت کی۔ پوچھا کہ آپ نے مجھ کو بلایا ہے؟ وہ بولی ہاں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھیے، بھائی نے کہا۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید یہ بھی ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہے اور اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہے، لیکن جو بات لڑکی نے بھائی کے کان میں ڈالی وہ ایسی تھی کہ ثاقب بھائی سن کر ششدر رہ گئے۔ اس نے کہا، آپ مناہل کے ٹیوٹر ہیں نا؟ کیا آپ کی شادی مناہل سے ہونے والی ہے؟ آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ میرے بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ یوں کہ یہ بات خود مجھ کو مناہل نے بتائی ہے کہ وہ اپنے والدین کو تم سے شادی کے لیے منا رہی ہے اور اب وہ بھی کچھ آمادہ ہے، مگر آپ کو گھر داماد بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ثاقب بھائی رکھائی سے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لڑکی بدخواہی میں اس قسم کی کوئی افواہ نہ پھیلا دے کہ مناہل کے والدین تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ ثاقب بھائی کا بہت احترام کرتے تھے۔ بھائی پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ بات درست تھی۔ مناہل نے ہی اپنی سہیلی کو سکھایا تھا کہ اس طرح کی بات وہ اس کے استاد کے کانوں میں ڈالے۔ اگلے دن جب وہ مناہل کو ٹیوشن پڑھانے گئے تو اس لڑکی نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ کہنے لگی، کیا ساتھ والی لڑکی نے آپ سے کوئی بات کہی تھی؟ کیسی بات؟ ثاقب نے ٹالنا چاہا۔ یہی کہ میرے والدین آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تو میرے ماں باپ کی طرح ہی ہیں۔ یہ بات نہیں، بیٹا مطلب گھر داماد، یعنی میری آپ سے شادی کر کے۔ ثاقب بھائی کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگے، شاید آپ پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ پڑھنا ہے تو سیدھی طرح سے پڑھو، نہیں پڑھنا تو یہ فضول باتیں مجھ سے مت کرنا آئندہ۔ بھائی کا ایسا کرخت جواب سن کر مناہل کے دل کو ٹھیس لگی۔ اس کی بھلا عمر ہی کیا تھی؟ وہ محض 15-16 برس کی ہوگی۔ اتنی کم سنی میں لڑکیاں کسی بھی اچھی صورت والے لڑکے کو پسند کر لیتی ہیں۔ خیر، اپنے استاد کو غصے میں دیکھ کر وہ سہم گئی اور آنسو پی گئی، لیکن اس ضدی لڑکی نے اس دن سے ہی جی میں ٹھان لی تھی کہ وہ ثاقب سے ہی شادی کر کے رہے گی۔ تبھی سے میرے بھائی کی زندگی میں تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ غالباً لڑکی نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس مغرور نوجوان کو قدموں میں بٹھاؤں گی۔ اس کو آخر کس بات کا نخرہ ہے؟ وہ تو امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ہر خواہش پالنے سے پوری ہوتی آ رہی تھی۔ خدا جانے کس طرح اس نے اپنے والدین کو راضی کیا، کیونکہ میرے بھائی کے پلے تو تعلیم کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن اچانک مناہل کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔
گھر تو ہمارا بہت اچھا تھا کیونکہ گلبرگ میں پہلے کا بنا ہوا تھا اور اس میں فرنیچر بھی عمدہ تھا جو ہمارے ماضی کی خوشحالی کی چغلی کھا رہا تھا۔ والد صاحب نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، آؤ بھگت کی، مگر نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے پڑھانے سے خوش ہیں تو ہی آئے ہیں۔ یہ امیر لوگ یوں ہی ہم غریبوں کے گھر نہیں آئے تھے، یہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر میرے مفلس باپ سے اس کی سب سے بڑی پونجی مانگ رہے تھے۔ ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ پہلے والد صاحب اس پیشکش پر حیران رہ گئے، کہاں ہم کہاں وہ، مگر سچ ہے دل کی لگی بری بلا ہے۔ مناہل جب بیمار پڑی تو ماں باپ نے بیٹی کی جان بچانے کی سوچی۔ دراصل کچھ دن پہلے بھائی نے اس کو گھر ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کو مقابلے کا امتحان دینا تھا اور ان کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے وقت نہیں بچ پاتا تھا۔ مناہل سمجھی کہ شادی کی بات سے ثاقب روٹھ گئے ہیں، یہ بات دل پر لے لی اور بیمار پڑ گئی۔ ثاقب بھائی نے مناہل کے والدین سے معذرت کر لی، کہا کہ میں اپنی بیمار ماں کی حالت دیکھتے ہوئے ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مناہل کے والدین اٹھ کر چلے گئے اور گھر جا کر بیٹی کو سمجھایا کہ اس کا خیال چھوڑ دو، بے شک لڑکا نیک ہے اور یہ شریف لوگ ہیں، لیکن ثاقب اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، وہ کبھی ان کو چھوڑ کر ہماری طرف نہیں آ سکے گا۔ اس پر مناہل اور زیادہ غمزدہ ہو گئی، اس نے کھانا پینا ہنسنا بولنا چھوڑ دیا اور زیادہ لاغر پڑ گئی اور لاغر ہو گئی۔ مناہل جب لاغر سے لاغر ہوتی گئی تو محبت کے مارے والدین ایک بار پھر ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے اس بار لالچ دیا کہ ہم لڑکے کے نام پلازا لکھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کے بزنس کے لیے سرمایہ فراہم کر دیتے ہیں، جو بھی آپ کی شرط ہو ہمیں منظور ہے۔ پلازے میں 4 فلیٹ اور 10 دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ والد صاحب نے کہا، میں ایسا ہنستا حال کبھی نہ تھا، بد نصیبی نے پیچھا لیا اور میرا گودام جل گیا جو لبرٹی لاہور میں تھا۔ پارٹنر نے بھی دھوکہ دیا، دوبارہ کاروبار کو پیروں پر کھڑا نہ کر سکا، لیکن میں نے کسی دوست یا کسی بھی رشتہ دار سے سرمایہ ادھار لینا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ کافی خیر خواہ میری مدد کو آگے آئے تھے۔ میں لالچی آدمی نہیں ہوں، مجھے آپ سے پلازا نہیں چاہیے۔ ثاقب کا شوق ہے کہ وہ مقابلے کا امتحان پاس کرے اور سول سروس میں آفیسر ہو جائے۔ وہ اپنے شوق میں تن من دھن سے لگا ہوا ہے، اسی سبب آج کل اس نے تمام ٹیوشنز چھوڑی ہوئی ہیں۔ رہ گئی آپ کی اس کو گھر داماد بنانے کی شرط، تو یہ شرط اس کو ہرگز منظور نہیں۔ وہ بڑھاپے میں ہم کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور نہ اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ پھر بھی ہم ایک بار اور اپنے بیٹے کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ اس رشتے پر مان گیا تو ہمیں آپ سے رشتہ داری بنانے پر خوشی ہوگی۔ والد صاحب نے ثاقب سے بات کی، وہ نہ مانے، صاف انکار کر دیا کہ مجھ کو گھر داماد نہیں بننا ہے اور نہ مجھے کسی کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارنے کا شوق ہے۔ ہم شادی اپنے جیسے لوگوں میں کریں گے، مجھ کو پلازا وغیرہ بھی نہیں چاہیے۔ اس پر والد صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اگر ہم شریف لوگ ہیں تو وہ بھی برے لوگ نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہمارے کیا حالات ہیں، ان لوگوں کو سوالی بنا کر اللہ نے خود ہمارے در پر بھیجا ہے۔ تمہاری ماں بغیر علاج کے مر رہی ہے اور تم ہو کے فن خان بنے ہوئے ہو۔ بس کچھ اس قسم کی باتیں کر کے ابا جی نے ثاقب کو سمجھایا۔ انہوں نے اس شرط پر مناہل سے شادی کی حامی بھر لی کہ وہ اسے شادی تو کر لیں گے مگر گھر داماد نہیں بنیں گے۔ ابا جان نے مناہل کے گھر جا کر شادی کی تاریخ دے دی، لیکن بھائی کو اس کی خبر نہ ہونے دی کہ وہ گھر داماد والی شرط بھی منظور کر آئے ہیں۔ سوچا کہ بعد میں حالات بدل جائیں گے، میاں بیوی میں بن گئی تو بات کو ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ عین شادی والے دن جب بھائی اپنا رزلٹ دے کر گھر آئے تو گھر کو سجا ہوا پایا۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ والد نے کہا، تیری شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر بھائی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ والد سے جھگڑنے لگے کہ ابھی تو میرا رزلٹ آیا ہے، پہلے نوکری تو لگنے دیجیے، کیا پہلے ہی دن سے میری کمائی کے بجائے اپنے باپ کے گھر کا کھائے گی؟ تم ان چھوٹی موٹی باتوں میں نہ پڑو، جب رزلٹ آ گیا تو ملازمت پر بھی لگو گے یقیناً۔ آپ نے ٹریننگ کا ٹائم بھی نہیں دیا مجھے، پہلے ٹریننگ ہوگی تب تک مجھے گھر سے دور رہنا ہوگا۔ والد نے پیار سے کہا، بیٹے تیری ماں بیماری سے سسک رہی، اس پر رحم کرو، ابھی گھر داماد بننے میں بھی کوئی قباحت نہیں، یہ قربانی تم کو دینی ہوگی اپنی کینسر کی مریضہ ماں اور دونوں بہنوں کے لیے، غربت کی وجہ سے جن کی شادی اچھے گھرانوں میں ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تمہاری شادی ہم سب کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی اور وہ بچی بھی خوشی سے جی اٹھے گی جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیمار پڑی ہے۔ ہماری مجبوریاں ایک طرف، مناہل کے والدین کی بھی مجبوری ہے، ان کی اکلوتی بیٹی کی خوشی صحت اور زندگی ہے۔ تمہارے راضی ہو جانے سے کتنے سارے لوگوں کو خوشیاں ملیں گی، ذرا یہ تو سوچو، شادی تو آخر تم کو کرنا ہی ہے، تو گھر آئی مایا کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ تڑپتی کراہتی ماں اور میلے حالو بہنوں کو دیکھ کر بھائی کا دل اس فیصلے کے حق میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں والد نے محلے کے چند معزز لوگوں کو بلایا اور اپنی حیثیت کے مطابق ایک گاڑی کرائے پر لے کر مختصر سی بارات کی صورت میں ہم ان کے گھر پہنچے۔ سادگی سے نکاح ہوا، خاندان کے اصولوں کے مطابق مناہل ایک دن کے لیے دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی، لیکن وہ بیمار تھی۔ 1 ہفتہ ہمارے گھر رہی تو حشاش بشاش اور تندرست ہو گئی۔ اس حیرت والی بات پر سب انگشتے بدنداں تھے
यकीनन सेहत और तंदुरुस्ती का दिल की खुशी से गहरा ताल्लुक होता है। मुनाहिल के दिल की मुराद बराई थी। तभी चंद दिनों में गुलाब के फूल की मानित खिल गई। वलीमा उन्होंने रोक लिया था। जब दुल्हन हमारे घर से गई तो उन्होंने वाला से दरख्वास्त की कि हम वलीमा उनके बुक करदा शादी हॉल में करें, ताकि इनके मेहमानों के शायाने शान वलीमे की तकरीब हो। क्योंकि शादी सादगी से हुई थी, मुनाहिल की बीमारी के सबब इसके वालिदैन ने धूमधाम से गुरेज किया था। वलीमे वाले दिन मेरा भाई साकिब वाकई शहजादा लग रहा था। लंबा कद और वजी शख्सियत का मालिक, संजीदा और पुरवकार। दुल्हन इसके सामने जच ना रही थी। भाई को उन्होंने पाबंद कर लिया कि नई शादी थी, वो मुनाहिल को खुश देखना चाहते थे। साकिब भाई अब 2 घंटे के लिए रोजाना शाम को अम्मी के पास आते थे। उन्होंने वादा पूरा किया और एक प्लाजा मेरे भाई के नाम लिख कर दे दिया। ये भी कहा कि चाहो तो बेशक अपने वालिद को ये प्लाजा गिफ्ट कर दो ताकि वो कारोबार चलाएं और बुरे हालात से निकल आएं। प्लाजा तो भाई ने अपने नाम रहने दिया, लेकिन इसके फ्लैटों और दुकानों से जो किराया आता भाई वो अबू को दे देते थे। इस तरह हमारे माली हालात बहुत अच्छे हो गए। अबू ने फिर से कारोबार शुरू कर दिया, जो रफ्ता रफ्ता पनपने लगा। सब सही हो गया था, लेकिन हमको अपने भाई की बहुत कमी महसूस होती थी, जो अब बहुत कम हमारे पास आया करते थे और मुनाहिल का हर कहना मानते थे। वो इनको बीमार माँ के पास रुकने ना देना चाहती थी। दरअसल वो लाडली और कमसिन थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, समाजी रिश्तों का इसको शौर नहीं आया था। वो तो बस अपने महबूब शोहर की मोहब्बत में गुम थी। एक पल भी इनसे जुदा ना होना चाहती थी। अगर वो अकल से काम लेती तो इस कदर तंग दिली का मुजाहरा ना करती, बल्कि हम लोगों के दरमियान कुछ रोज़ रह जाती, जिससे हमारी भी दिलजोई होती और हम ये समझते कि हमारा भाई से कुछ रिश्ता है। तब भाई भी अपनी बीवी की दिल से कदर करते, लेकिन वो तो सिर्फ भाईजान से ही अपना ताल्लुक़ रखती थी। किसी दूसरे को तो वो घास भी नहीं डालती थी और ना ही हमसे कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नाता रखने पर तैयार थी। ये दौलत की वजह से था। हम खूब समझते थे कि वो हमको अपने लायक नहीं समझती, वो हमको गरीब और हकीर समझती थी। अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। इस रोज़ भाई अम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। सच बात तो ये है कि वो तो कभी भी अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और ना वो हमसे जुदा होकर रहना चाहते थे, लेकिन मुआहदे की वजह से घर दमाद होकर वहाँ रह रहे थे। तमाम सच बात तो यह है कि मुनाहिल इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुनाहिल मगर हमारे घर ज़रा देर को बैठा रहना भी गवारा नहीं करती थी। वो हमारे घर का पानी तक नहीं पीती थी। हम इसको भाभी कहने को तरसते थे। इस मामले में तो भाई साकब भी बेबस नजर आते थे। वो अपनी दौलतमंद बीवी के साथ एक महलनुमा बंगले में रहते थे और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमते थे। उनके आगे नौकर चाकर थे, फिर भी वो निहायत बुझे बुझे और मजबूर नजर आते थे। हालांकि माली तौर पर इनको कोई तंगी और कोई तकलीफ, कोई खौफ ना था। उनकी इस शादी की बदौलत हम भी माली तौर पर आसूदा हो गए थे, मगर इनकी रूह पर गोया मनोबोझ रखा हुआ था, जिसके नतीजे इनकी तरोताज़ा रूह मुर्दा होकर दफन हो गई थी। हमें खबर मिली कि हमारी भाभी की गोद में एक नन्ना मुन्ना बेटा आ गया है, तो बेख्तियार उनके घर चले गए। वहाँ तो बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। किसी ने हमको बैठने को ना कहा और ना साहिब खाना ने इन लोगों से हमारा तारुफ करवाया। इतने में भाईजान बाहर से आए। मुनाहिल से बोले, तुमने मेरे घर वालों को बिठाया नहीं? वो गरूर से कहने लगी, हमने तो इनको नहीं बुलाया था, खुद आए हैं, तो खुद ही बैठ भी जाएं। भाईजान सबके सामने इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपने नुज़ायदा बेटे को गोद में उठा लिया। कहा कि अम्मी जान बीमार हैं, पोते को देखने नहीं आ सकती, मैं बच्चे को उनसे मिलाने के लिए जा रहा हूँ। इनसे भी कहा कि चलो घर। इस पर मुनाहिल शोर मचाने लगी कि मेरा बच्चा आप घर नहीं ले जा सकते, जिसको देखना है यहाँ आकर देख जाए, वरना हमारा तुम्हारे घर वालों से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारा मेरे घर वालों से कोई वास्ता नहीं तो फिर मेरा भी इस घर से कोई वास्ता नहीं। अब हम इनको इनका प्लाजा वापस करते हैं। और बोले, मैंने अपना बेटा ले लिया है। इस पर भाईजान के ससुर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दामाद के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यूं बात बढ़ गई। अब भाई हमारे साथ आ गए। बीवी से कह दिया कि मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है। इस बात का मुनाहिल के दिल पर यह असर हुआ कि वो बेहोश हो गई। इस झगड़े का मेरे वालिद साहब पर बहुत असर हुआ। पछताने लगे कि हम जज्बाती होकर क्यों उनके घर चले गए थे। एक हफ्ता इंतहाई करब में गुजरा। मुनाहिल भाभी को अस्पताल ले गए थे। वहाँ से डॉक्टर का फ़ोन आया कि साकब सब अस्पताल आ जाइए, आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं। ये सुनकर भाई ने जल्दी से अब्बू की मोटरसाइकिल निकाली और तेज़ी से अस्पताल की तरफ चल पड़े। वो परेशानी में तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे कि एक वैगन की जद में आकर मौका पर जाँ बहक हो गए। यह खबर जब दोनों घरों में पहुंची तो कोहराम मच गया। अब्बा जान रोते थे और कहते थे कि अगर खबर होती कि लड़ाई का ये अंजाम होगा तो कभी मैं बेटे और पोते को लेकर ना आता। क्या खबर थी कि हमारे साथ आने से बेटा ना उनका रहेगा ना हमारा। मुनाहिल के वालिद भी अब कफ़े अफसोस मल रहे थे कि मैंने हीरे जैसा दामाद गवा दिया। जब मुनाहिल को पता चला कि साकब अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों की अनथक कोशिशें कामयाब हुई। आखिर वो कई दिन बाद होश में आई और ममता के जज्बे से मजबूर होकर फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आई। शोहर को खो देने के बाद हमारी भाभी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिसको हमसे छीना उसको कुदरत ने उनसे छीन लिया। ये एहसास हुआ तो वो बच्चे को लेकर हमारे पास आने लगी। कहती थी कि इस घर से आप लोगों से मुझको साकिब की खुशबू आती है।
اے کاش وہ آپ کے پاس ہی رہتا، مگر زندہ تو رہتا۔ اور امی جو کینسر کی مریضہ تھی کہتی تھی جس کو مرنا تھا ابھی تک زندہ ہوں، اور جو اچھا بھلا صحت مند تھا وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔